ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے نا اس میں تو پیپلز پارٹی اجتناب کر رہی ہے، پرہیز کر رہی ہے، بلکہ گریز کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وفاق اور پنجاب میں شامل ہوں، وہ صرف سندھ میں اپنی جو وزارت اعلیٰ سے کیبنٹ ممبران تک جو ان کے معاملات ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ سندھ کی حد تک جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن ابھی تک یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا کہ جی وہ پنجاب میں اور وفاق میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن کابینہ کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے یہ مسلم لیگ نون کے قائدین کی خواہش ہے کہ وہ دوسرے مرحلے میں آ جائیں اور بجٹ کے بعد جو ہے نا وہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، جیسے ہی وہ منتخب ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے دورے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ وہ شالیمار تھانے میں چلی گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ آج وہ سول سیکریٹریٹ میں آ گئی۔ جب سول سیکریٹریٹ میں آئیں وہ تو انہوں نے اعلیٰ پیمانے پہ میٹنگز کی اور سب کو یہ کہہ دیا، باور کرا دیا ہے کہ جو کام کرے گا وہ میری ٹیم میں ہوگا اور میں اس کو سیلیوٹ بھی کروں گی۔ اگر وہیں پہ پی پی کی بات کریں تو پنجاب کے دوسرے مرحلے میں جب کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد پی پی کے بھی وزیر شامل ہو جائیں گے، اور یہ مطالبہ پی پی کے اپنے وزیر نے کیا ہے، ان کے جو اپنے رہنما ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے جو وزیر ہوں گے، جو ہمارے رہنما منتخب ہوئے ہیں، ان کو بھی وزارتیں دی جائیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں پی ٹی آئی کی تو اس کی مشکلات میں کمی کسی بھی صورت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ صدر کا کسی بھی پارٹی کو وفاق میں حکومت بنانے کی دعوت نہ دینا کس قدر سنگین مسئلہ بن سکتا ہے، ان سب پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و ماہ ناز تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے جانیں گے کہ یہ کس قدر پاکستان کی طرف سیاست جو ہے کس طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جواد۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی فائن جواد۔ سر پی پی دوسرے مرحلے میں پنجاب کی کابینہ میں شامل ہوگی، یہ کیسا ایک نقطہ ہے یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے گا تو بیسٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے نا اس میں تو پیپلز پارٹی اجتناب کر رہی ہے، پرہیز کر رہی ہے، بلکہ گریز کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وفاق اور پنجاب میں شامل ہوں، وہ صرف سندھ میں اپنی جو وزارت اعلیٰ سے کیبنٹ ممبران تک جو ان کے معاملات ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ سندھ کی حد تک جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن ابھی تک یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا کہ جی وہ پنجاب میں اور وفاق میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن کابینہ کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے یہ مسلم لیگ نون کے قائدین کی خواہش ہے کہ وہ دوسرے مرحلے میں آ جائیں اور بجٹ کے بعد جو ہے نا وہ کریں۔ لیکن فی الحال جو فیصلہ ہوا ہے نا وہ بڑا خوش آئند ہے، اور جس انداز سے سلیکشن کی گئی ہے، میں نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں، قصور ضلع سے ان کا تعلق ہے، وہ آئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ یہ بڑا اچھا چوائس، بہت اچھا چوائس تھا۔ اس وقت جو بیسٹ آف دا بیسٹ تھا نا وہ ملک احمد خان کا بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ چناؤ کیا گیا۔ پھر مسلم لیگ اچھی گفتگو کرتے ہیں، ترجمان رہے پچھلے دور میں حکومت کے ساتھ، میاں حمزہ شہباز کی، میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے ان کو سرو کرنے کا موقع ملا ہے، وہ بڑے اچھے ووٹ سے جیت کر آتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، ان کو جس وارم ویلکم کے ذریعے اس نشست پہ منصب پہ بٹھایا گیا اس سے لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں، اور وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے چچا اور والد سے بھی زیادہ بہتر پرفارمنس دیں گی اور گڈ گورننس کی نئی مثالیں قائم کریں گی۔ یہ واقعی اچھا ہے۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ مطالبات کر رہے ہیں ان سے۔ ابھی ایک مطالبہ سامنے آیا کہ محترمہ جو ہیں جس طرح سول سیکریٹریٹ آج گئی ہیں صبح 9 بجے، دیکھیں 8:40-42 پہ وہ جاتی عمرہ والے اپنے گھر سے نکل کے اور 9 بجے قریب سیکریٹریٹ پہنچ گئی تھی۔ سر پہنچ گئی، انہوں نے کہا میں سیلیوٹ کروں گی، جو سول آفیسرز ہیں یہ اچھا آج یہ ایک اور اچھی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں نا یہ شکایات عام تھی کہ سرکاری افسران تو بہت دور کی بات ہے، اہلکار بھی نہیں آتے، جونیئر کلرک وغیرہ جو ہیں، سیکشن افسر تک جو لوگ جو ہیں وہ نچلی سطح کے وہ وقت پہ نہیں آتے۔ لیکن آج جب محترمہ پہنچی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہاں وہ صبح سارے چیف سیکرٹری سے لے کے نچلے گارڈ تک سارے کے سارے موجود تھے، نچلا عملہ جو ہے ماتحت عملہ وہ موجود تھا، اور انہوں نے بھی محترمہ کو بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کابینہ کے حوالے سے، پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میں نے کہا نا چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے کہا ہے جی کہ جیلوں کا معائنہ کریں، جس طرح سیکریٹریٹ گئی ہیں آج محترمہ، وہ کہتے ہیں پنجاب کی جیلوں کا بھی معائنہ کریں۔ اب یہ مطالبہ ڈالا جائے، ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، ڈالا جیل بھی جائیں، وہاں شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہیں وہ ان کے منتظر ہیں۔
تو وہاں کی حالت جو حوالاتی اور قیدیوں کی ہے نا، اس کے حوالے سے لوگوں کا یہ کہ سر وہ خود بھی گلا کرتی نہیں، میں نے فرائی پین سے استری کی ہے، مجھے سہولتیں نہیں ملی، تو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو مشکلات ہوں گی وہ دور کریں گی، جا کے ملیں گی؟ وہ بھی دور کریں، اور ساتھ بڑی اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جیل میں رہنے والے جو جیل کے مکین ہیں، جو خاص کر قیدی ہیں جن کی لمبی قید ہے، ان کے لیے تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ جا کے وہاں دیکھیں، اور جو جیل مینول ہے، جو آئین قانون کہتا ہے، اس کے مطابق سہولیات بھی فراہم کی جائیں، اور جیلوں کو عقوبت خانے کی بجائے واقعی جیل کی طرح رہنا چاہیے، اور وہ جیل برائے قید برائے حوالات برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ سر اصلاح ہونی چاہیے، آپ کے پاس نام آیا ہوا، بڑی بریکنگ آ سکتی ہے کہ جو آپ پنجاب کی کابینہ تیار ہو رہی ہے ان کے نام بتا دیکھیں، میرے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے نا اب تک جو ملی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ شاید یہ شیئر نہیں ہوئی، کہ پنجاب کی جو پہلے مرحلے میں نا 16 رکنی کابینہ جو ہے ان کے نام سامنے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 13 ہوں گے، مسلم لیگ قاف کے 2، اور آئی پی پی کا 1 وزیر شامل ہوگا۔ مسلم لیگ میں بڑی تعداد میں آئے گی، نون ظاہر ہے 13 ان کے آ رہے ہیں نا، اسی پرسنٹیج جو فارمولہ طے تھا نا، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اسی فارمولے کے تحت آ رہے ہیں۔ سر کون کون سے وزیر آ رہے ہیں جو اس وقت یہ ایک اور سننے اس میں کہ دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، جو آپ نے سوال کیا کہ 7 سے 10 وزراء جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں، یعنی 27-28 ہو سکتی کیبنٹ۔ میرا تو مشورہ یہ تھا، دیکھیں ہم نے جو باتیں کہی تھیں محترمہ نے بالکل بیان ہی وہی پہلے اپنی فرصت میں کام کیا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو ہم نے کہا پہلے جو الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ جو بھی وزیر اللہ آئے گا اس کے لیے معیشت کے معاملات کو درست کرنے کے لیے محترمہ نے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں۔ سر سیول سیکریٹریٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے کام چاہیے، اور جو کام ہے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کہ اچھی وہ نہیں ہوگا میرے یہ اچھی بات ہے، لیکن اب دوسرے مرحلے میں 7 سے 10 وزراء، میں کہتا ہوں کابینہ چھوٹی چھوٹی رکھیں، یہ مشیروں کی فوج ظفر موج جو ہی نہیں لینی چاہیے ہمیں، تاکہ جتنا بوجھ کم ہو سکے سادگی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن سر پنجاب میں 2/3 میجورٹی ہے، اگر وہ کر جائیں تو ان کو مسئلہ نہیں یہ ہے، لیکن اب تک جو نام تک پہنچے ہیں نا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ بڑی اچھی کابینہ بننے جا رہی ہے۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز، بڑے خانوادے سے تعلق ہے ان کا، بڑی پرانی اور بزرگ عورت ہے۔ مریم اورنگزیب وفاقی وزیر کے طور پہ بھی سرو کر چکی ہیں پنجاب میں، میرے خیال سے یہاں بھی وزیر اطلاعات کی وزیر کی جو ہے نا صوبائی، پوزیشن وہ اچھی رہے گی۔ ان کو تو وفاق کا تجربہ ہے، وہ تو پہلے تجربہ ہوا خاتون کا، پتہ ہے آپ کو، ڈاکٹر فردوس عاشق کمان پہلے وفاق میں منسٹر اطلاعات پنجاب، وفاق کی پہلے جو ہے ترجمان، پھر پنجاب کی مدد کے لیے بھیجا، ہاں پھر اس کے لیے آیا۔ ابھی خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کے چھوٹے بھائی ہیں، خواجہ رفیق شہید کے فرزند ارجمند ہیں، پرانے لوریے ہیں، اور بڑی جاری ہے 16 نام اب تک، جب تک شاید یہ پروگرام اپلوڈ ہو تو کہیں پر نہیں ہوں گے، جب تک کہیں نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بیگم ذکیہ شاہ نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، یہ دونوں لاہور کے، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، یہ کشمیری فیملی کے دونوں چشم و چراغ ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ بلال یاسین، بہت یاسین پہلوان کے بیٹے، پرانے آدمی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان، میاں شجاع الرحمان لاہور کے میئر رہے، وہ بھی لاہور ہیں، پرانے لاہوری ہیں، ان کو لیا جا رہا ہے۔ آج کل تو کاروباری حضرات میں ان کا صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ پھر خضر حسین مزاری، منشاء اللہ، یہ وہاں کے ہیں سارے لوگ، جنوبی پنجاب سے لیے جا رہے ہیں۔ خضر مزاری ہیں، منشاء اللہ ہیں، عاشق کرمانی صاحب ہیں، نعیم خان بھابا، نعیم خان بھابا بڑے نامور شخصیت ہیں، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے نا بہت سرگرم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ۔ انہی کو آگے لایا گیا جو کراؤڈ پولرز ہیں۔ عظمیٰ بخاری، خواتین میں اتنی ووکل خاتون میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان نون مسلم لیگ نون کا سفر کیا ہے، وہ بڑا زبردست ہے ان کا۔ جب انہوں نے پارٹی ٹکٹس کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو مریم صاحبہ بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا عظمیٰ بخاری آپ رک جائیں، ان کا تعارف میں کراؤں گا۔ یس، یہ کتنے کریڈٹ کی بات ہے۔ اچھا، فیصل ایوب صاحب، شیر علی، احمد خان لغاری، رحیلہ خادم حسین، سبطین بخاری، یہ وہ 16 افراد ہیں جن کی کیبنٹ جن پر مشتمل ہوگی۔ ایک بات یہ بریکنگ ہے کہ 16 افراد کے نام ابھی تک شاید جب تک کہ پروگرام اپلوڈ ہو یا ریکارڈ رہا جب تک تو کسی کے پاس نہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری جو بات بڑی اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان ناموں کے حوالے سے میری اطلاع یہ ہے، اپنے والد میاں نواز شریف، اپنے چچا میاں شہباز شریف اور اپنے بھائی کزن میاں حمزہ شہباز، اپنے ہسبینڈ صفدر، بیٹا جنید صفدر تو نہیں ہے، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں، ان سے مشاورت کی ہے، اور ان سے مشاورت کے بعد یہ نام فائنل ہوئے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بات بڑی ذہن نشین رہنی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے کانسنٹ دے دیا ہے۔ اتحادی جماعتوں سے بات کی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔
اب پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں اسپیکر کے لیے یا صادق کو اوکے کر دیا ڈپٹی اور اسپیکر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، یہ بھی کر دیا ہے۔ اب ایک اور میری اطلاع ہے کہ کچھ ریزرویشن جو ہے نا، یہ ناظرین کے لیے بالکل نئی خبر ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی کچھ ریزرویشن ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم کو تو سیٹ دے تو نہیں آئی ٹی کی دوبارہ میں دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں وفاق میں، لیکن کچھ ریزرویشن پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کی ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے نا، اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پہ۔ یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ کراچی کے مینڈیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے اس پہ 16 سیٹیں کلین سویپ کرا دیں، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے نا، وہ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ مزید ایک راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، وفاق سے پہلے ایک راؤنڈ ہو جائے گی وفاقی حکومت سے، نہیں بالکل ان رہیں گے، لیکن یہ جو تحفظات ہیں یہ دور کیے جائیں گے، نہیں تحفظات دور کیے جائیں گے۔ اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا بیان میرے سامنے ابھی آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی جب چاہے گی کرسی جو ہے کھینچ لے گی نیچے سے وفاق سے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ پاکستان ہاں وہ کبھی 20 سیٹ نہیں کرنا چاہے گی، کمزور نہیں کرنا چاہے گی۔ نون لیگ کے جب 2014 میں عمران خان صاحب دھرنے میں تھے تو اسمبلی کو بچایا ہی اس وقت پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی جو ہے نا وفاق کی علامت ہے باقاعدہ، اس لیے ان کی کوشش وفاق کی علامت آ گئی۔ صدر کا اجلاس نہ بلانا اور کسی بھی پارٹی کو دعوت نہ دینا کہ وہ حکومت بنائے، کس قدر سنگین ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ آئین کی آرٹیکل جو ہے نا، ان کے تحت یہ بحث و تمیز جاری ہے، اور ماہرین قانون کی ایک پوری پارٹی ہے جو اتحادی ہے نا، یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی بھی اب شامل ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے مشاورت کی ہے اپنے اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ، اور یہ صدر مملکت کو بڑا سخت جواب، بڑا خطرناک ہے، بڑا سخت جو ہے نا یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صدر مملکت جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص، انہوں نے بڑا جملہ کہا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے اپنے خلاف کارروائی کو۔ اور یہ کارروائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 مقدمات درج ہو سکتے ہیں، ہائی ٹریزن ایکٹ، HTA، بغاوت کا الزام میں، اور یہ 2 مقدمات جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا الوی صاحب کو اگر انہوں نے یہ اجلاس نہ بلایا۔ اور اجلاس نہ بلا کے وہ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں، قانون شکنی بھی کر رہے ہیں، ضابطے کی خلاف ورزی، روایات کی مخالفت بھی ہے۔ تو یہ بلاول صاحب نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ سر روایت کی مخالفت بھی ہے، لیکن وہ میرے خیال سے شاید پارٹیز بھی آج کل ایک سیاست تو ہوتی ہے نا، کہیں رہتی ہے۔ اگر اسی پہ پارٹیز کی طرف ہم بڑھیں تو یہ جو سنی اتحاد کونسل، اس کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن میں آپ کی بات ادھر ایڈ کرتا ہوں، بڑے بہترین دلائل آئے ادھر۔ جو یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے پیش ہوئے، اور گور جو ہمارے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ادھر سے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے پٹیشن ڈالی بھی ہے اس کی، اور اگر یہ ہمیں سیٹیں نہیں دینا چاہتے تو بتا دیں، یہ بطور پارٹی پیش ہوں، جس میں جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہے فاروق کچھ بطور پارٹی ہی ادھر آئے ہوئے۔ تو وہیں پر انہوں نے بات کی، کیا کہتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، ان کا کہنا تھا کہ جو پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس پر عطا تاڑڑ صاحب، جو عطا تاڑڑ کہہ رہا ہوں، یہ جو تاڑڑ صاحب ہیں، بڑے تاڑڑ صاحب ہیں، وہ ادھر موجود تھے۔ تو ان کا کہنا، اعظم نذیر تاڑڑ صاحب، انہوں نے کہا تھا کچھ باتیں باہر جا کے کیمروں کے لیے بھی رکھ لیں۔ تو یہ بڑے سخت ہیں، انہوں نے بڑی مزاحیہ بات میں کہا کچھ باتیں باہر جا کے کیمروں کے لیے بھی رکھ لیں، اعظم نذیر تاڑڑ صاحب نے جواب دیا۔ تو اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کمیشن کرے گا، اور یہ دیکھیں اختیار تو ان کا ہے، اختیار یہ ان کا ہی ہے، سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن سے لے کے ان کے معاملات نہ دینا اور یا حاصل نہ کر پانا۔ کیونکہ بقایا پارٹیز کا بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ سنی اتحاد کونسل وہ جماعت ہے جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دی، وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی۔ ہم آزاد کا ٹولہ ادھر چلا جائے اور وہ کہہ دیں ہمیں مخصوص نشستیں دے دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں مخصوص نشستوں کا معاملہ تو حل ہونا ہی ہونا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے بالخصوص، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں ملے تو سامنے ہے۔ ویسے ان کی جو ہے اس وقت برتری تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مخصوص نشستوں کی وجہ سے ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا کوئی درمیانی راستہ نکالے گا، اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، انتشار جا رہا ہے کہ درمیانی راستہ نام نکلا، کیونکہ مقبولیت اور جیسا آپ کہتے ہیں سیاسی بصیرت عواموں میں تو چل جاتی ہے، لیکن عوام میں تو مقبولیت ہی چلتی ہے۔ دیکھیں عوام میں جتنی بھی مقبولیت چلے، لیکن جانا اپنے اکارڈنگ ٹو بک، اکارڈنگ ٹو لا ہے۔ جب تک آپ قانون آئین کے مطابق نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آئین و قانون کی روح سے جو بنتا ہے وہ عدالتیں دیکھ رہی ہیں، الیکشن کمیشن، اچھا الیکشن کمیشن کے پاس بھی عدالتی اختیار ہے نا، وہ بھی عدالتی اختیار کے تحت فیصلہ دے گا۔ تو اس لیے ابھی کچھ تعامل کرنا چاہیے، کچھ وقفہ موجود ہے، کچھ 2-4 دن ہیں ہمارے پاس، تو اس 2-3 دن میں جو ہے نا میرا خیال ہے فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ مخصوص نشستیں جو ہے نا شاید مل جائیں گی، ہو جائے گا، شاید مل جائیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اب آپ دیکھیں نیپرا نے
ایک ماہ کے لیے 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ کی بجلی مہنگی کر دی، جسے 67 ارب روپے کا بوجھ عوام پہ جائے گا، اور یہ مارچ سے اطلاق ہو جائے گا اس کا۔ اگر وہیں پہ نیپرا کی ہم نے بات کی، وفاقی حکومت جو یہ ہماری نگراں وفاقی حکومت ہے، یہ جاتے جاتے عوام پہ پھر ایک اور بل بجلی کا بل کے طور پہ گرا رہی ہے، پھر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ یہ کم مارچ میں سننے میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو بوجھ عوام پہ گرایا جا رہا ہے، اس کا کس قدر تک اثر؟ دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ آنے والی حکومت پہ چھوڑ دے، لیکن آئی ایم ایف کا جو پریشر ہے نا، اور نمے ہاں جو نواں مشن تھا نا ان کا، روس نے 6 ماہ کے لیے بھی جو اس کا اپنا تیل ہے فیول کے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی، اب پاکستان ادھر جا رہا تھا، تو وہ کس قدر ایک مسئلہ ہے؟ یہ مسائل موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایران سے گیس پائپ لائن والا اور پیٹرولیم کے متبادل، وہ بھی نہیں وہ پابندی نہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ایک راہ کھلا ہے، اور میرا خیال ہے ہم جا بھی رہے ہیں اس طرف۔ یہ پروفیسر جو احسن اقبال صاحب ہیں نا، ان کا ایک ویژن ہے، اس ویژن کے تحت جو ہے نا ہم ایران کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ اچھا وہ کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں اور آپ کو اطلاع دوں کہ ہمیں ایک اہم بات تو جس میں بھی پوائنٹ یہ آ گیا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ آنے والی حکومت پہ چھوڑ دے، یہ 2-4 دن گزار لے، نہ پیٹرولیم بڑھائے نہ یہ بوجھ ڈالے، عوام پہلے ہی پسی ہوئی ہے، اور رمضان سر پہ ہے، گیس کے فیصلے کرنا ایسے، پھر آپ کو پتہ رمضان میں ویسی مہنگائی کا شیطان باہر آ جاتا ہے، شیطان قید کیا جاتا ہے مہنگائی کا جن جس کو۔ اچھا اس کے لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آنے والے وزیر اعلیٰ جو ہے نا ان کے لیے سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور لوکل باڈیز کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی کمیٹیاں جو ہیں فعال کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ محترمہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے سب سے اچھا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری بات کا کچھ منٹ سیکنڈ ہی رہ گئے، آپ فائنل ریمارکس دے دیں کہ ان سب صورتحال کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کس طرف بڑھا؟ فائنل ریمارکس دیکھیں، ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں مزید مہنگائی سے اجتناب کرنا چاہیے، نمبر 1۔ عوامی فلاحی منصوبے جو ہیں ان کا فوری آغاز کرنا چاہیے، جو زیر تکمیل ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے، اور تیسری عام بات اہم ترین جو ہے کہ مہنگائی کے کنٹرول کے لیے، معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اور عوام میں جو انریسٹ، غیر یقینی پن، مایوسی ہے، اسے ہم ختم جس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا جو جن اگر یہ باہر آیا، رمضان سر پر ہے، تو یہ نو منتخب حکومتوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور شاید اس کو اپوزیشن بہت زیادہ کیچ کرا ہے۔ وہیں پہ آئی ایم ایف کی شرطیں کا بڑھ جانا، اور عمران خان صاحب کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا، پھر آئی ایم ایف کا جواب بھی آ جانا کہ یہ جو خط ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو پاکستانی اپنے آپ دیکھیں، اور آئی ایم ایف پاکستانی نو منتخب حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اسی پر ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔